الیکشن کے دن قریب ہیں تو میں اپنا جو ممبر کا فریضہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الکامل کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ نے کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کے یہ خطبہ دیا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ حدیث پاک امام حسین نے کربلا کے میدان میں بیان فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی ظالم بادشاہ حکمران بن گیا اور اس نے کتاب اللہ سے ہٹ کے حکومت کرنا شروع کر دی اور اسلام کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا، اب جس بندے نے اپنے کام سے، فعل سے اور اپنی زبان سے اس کے خلاف عمل نہ کیا، اللہ دوزخ کے جس گھڑے میں اس بادشاہ کو ڈالے گا، اس چپ رہنے والے کو بھی اس کے ساتھ ہی ڈالا جائے گا۔ دوسرا، ہمارے ہاں ووٹ دیا جاتا ہے برادری کی بیس پہ کہ پوری برادری نے اسے دینا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عصبیت کی طرف قوم کو بلایا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ عصبیت سے مراد کیا اپنی قوم سے محبت کرنا ہے کہ اگر کوئی اپنی قوم سے محبت کرے تو یہ عصبیت ہوتی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا نہیں، عصبیت سے مراد ہے غلط کام میں اپنی قوم کی مدد کرنا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عصبیت کا نام دیا کہ ایک برادری پوری ایک کسی پارٹی کو ووٹ دے رہی ہے، ایک بندہ اس سے مطمئن نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی ووٹ دے رہا ہے کہ جی برادری جو اس سائڈ پہ ہے، اور جسے ہم ووٹ دے رہے ہیں کیا ہم اسے اس لیے ووٹ دے رہے ہیں کہ ہم اسے دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ اور رسول کے حکموں پہ چلنے والا ہے، یا ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ پڑھ کے تھانے کچہری اس کے پھنسے تو چھڑا لے دا؟ بھئی اگر آج تھانے کچہری سے پھنسنے کر تمہیں چھٹنے پر اس سے امید ہے تو پھر جس قبر میں پھنس کے سرکار نے بچانا ہے وہاں کا بھی تو ذرا سوچ لو نا کہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بچانا ہے قبر میں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بچانا ہے حشر کے میدان میں، پل صراط پہ سرکار نے بچانا ہے، اگر یہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی میں اتنا حیا کرتے ہو اپنے پھنس جانے کا تو وہاں پہ پھنس جانے سے بھی تو ڈر رکھو نا۔ شاید کہتا ہے کہ میں داد دیاں تیرے فیصلے نو پیا دید بے دید نو دینا ہے، او کدی چھیڑ تو ذکر رسالت دا سین وقت توحید نو دینا ہے، اے حاکم کوئی چنگیائی تے نہیں پیا اتھرو عید نو دینا ہے، چنڈا پاک حسین دا ہاتھ پھڑ کے وہ ووٹ یزید نو دینا ہے۔ سارا سال جو ہے وہ یزید کے ساتھ گزار دیا، جس کے کام یزیدوں والے ہیں اسے سپورٹ کیا، اور 10 محرم کے دن دیگیں پکا لیجیے آج ہم حسینی بن گئے ہیں، تو پھر سارا سال بھی حسینی بن کے گزارو۔ اور آخری بات جو میں کرنے لگا تھا وہ یہ کرنے لگا تھا، اگر آپ کی برادری کا کوئی بندہ وہ کسی دوسری پارٹی کو ووٹ دے رہا ہے اور آپ کسی دوسری پارٹی کو دے رہے ہیں، اب آپ کا اس سے سلام دعا ختم کر لینا، اس سے ناراض ہو جانا، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت رکھو، اللہ کے لیے بغض رکھو۔ آپ کے رشتہ دار نے شراب بیچنا شروع کر دی، آپ ناراض نہیں ہوئے، اس نے گناہ کا کام کیا، آپ ناراض نہیں ہوئے، اس نے آپ کے سیاسی قائد کو ووٹ نہیں دیا، آپ ناراض ہو گئے ہیں۔ بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ ناراض ہونا ہے تو اللہ کے لیے ہونا، آپ اپنی ذات کے لیے بس تم نے میرے سیاسی قائد کو ووٹ کیوں نہیں دیا؟ بھئی الیکشن کا وقت آنے والا ہے، یہ گزر جائے گا، لیکن جی تھوڑی برادری تھوڑی بھیڑا بھرا ہے نا، جب تساں مرنا ہے تو فاتحہ تے انہاں نے پہلا آ کے بہنا ہے، انہاں پہلا تھوڑی سپورٹ کرنی۔ اس واسطے سیاست کو اتنا اپنے اوپر حاوی نہ کر لیں کہ اپنے سگے بھائی سے ناراض ہو جائیں، جی تمہیں فلاں کو تم نے ووٹ کیوں نہیں دیا؟ چلو تم زبردستی اسے قائل کر بھی لو، جس وقت وہ انگوٹھا لگانے جا رہا ہے تم ساتھ ہو، وہ نہ لگائے گا اس پہ، تمہیں کیا پتا، تمہارے منہ پہ کہہ بھی دے۔ اس واسطے سیاست کی وجہ سے اپنے کسی مسلمان بھائی کو ناراض نہیں کرنا۔ سرکار فرماتے ہیں من آذا مسلمن فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے کسی مسلمان کو ناحق تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ اتنا بڑا معاملہ ہے، آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو میرے قائد نے ووٹ کیوں نہیں دیتا، اس وجہ سے آ کے ناراض ہو جاتے ہیں۔ سیاست کو سیاست کی حد تک رہنے دیا کریں، اس کی وجہ سے اپنے خونی رشتہ داروں، اپنے ہمسایوں، ان سے قطع تعلقی کر لینے والا بندہ پہلے سرکار کی یہ حدیث سنے الحب للہ والبغض للہ، اور اگر قیامت کے دن پوچھا گیا کہ تو نے تو فلاں بندے سے نفرت کی تھی کہ میرے قائد کو ووٹ نہیں دیا، اور جب اسی بندے نے ہفتہ پورا نماز نہیں پڑھی تھی تو نے ناراضگی نہیں تھی کی، اسی بندے نے کنجرخانہ کیا تھا بیٹے کی مہندی پر تو نے ناراضگی نہیں تھی کی، اسی بندے کا بیٹا باہر کے ملک میں شراب بیچتا تھا تو نے ناراضگی نہیں کی، میرے لیے تو نے ناراضگی نہیں کی اور اپنے قائد کے لیے تو نے ناراضگی کر لی ہے، بتائیں اس وقت کیا جواب ہوگا؟ یہ آخری باتیں میں نے اس واسطے کی ہیں کہ آپ اس کو صرف ایک الیکشن کو الیکشن سمجھ کے گزاریں، اسے کو زندگی موت کا مسئلہ نہ بنا لیں کہ اپنے بھائیوں سے ناراض ہو جائیں، اپنے بیٹوں سے ناراض ہو جائیں، اپنے معاشرے
کو اس انداز سے لے کر چلیں کہ کافر جب بھی مسلمانوں کو دیکھے تو اسے لگے کہ یہ محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔